اس سال مغربی نصف کرے میں جو شمالی اور جنوبی امریکہ پر مشتمل ہے، میڈیا کے 17 کارکن مارے گئے ہیں، ان میں سے 11 میکسیکو میں ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے مطابق دنیا کا کوئی خطہ صحافیوں کے لیے اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ No region in the world. اس طرح کے جرائم کا قائم رہنا چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ ان کا حکم دیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں انہیں بہت کم جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ حملے کسی سزا کے بغیر جاری رہ سکتے ہیں۔ That sends a message that these attacks can continue with impunity. بلنکن نے یہ بیان سمٹ آف امریکاز میں دیا۔ اس موقع پر طالب علم صحافیوں کے ایک فورم میں بلنکن سے پوچھا گیا کہ امریکہ کے قریبی اتحادی اسرائیل پر فلسطینی امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کا کوئی اثر کیوں نہیں پڑا۔ I deplore the loss. شیریں کی ہلاکت پر مجھے افسوس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ایک بہترین صحافی اور ایک امریکی شہری تھیں، اور وہاں بھی ہم جو کچھ ہوا اس کے حقائق جاننے اور سچ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اب تک حقائق پتہ ہی نہیں چلے۔ What happened? میں احترام کے ساتھ کہوں گا کہ وہ حقائق ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس قتل کے بارے میں CNN کی ایک رپورٹ میں عینی شاہدوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ابو عاقلہ کو اسرائیلی فورسز کے ہدف بنا کر کیے جانے والے حملے میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ اسرائیل سختی سے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس قتل کی تحقیقات کر رہا ہے جس نے غم و غصے اور احتجاجی مظاہروں کو بھڑکا دیا ہے۔ اسی اثنا میں امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے دورے کے منصوبوں پر غور کر رہے ہیں، اپنے اس بیان کے باوجود کہ وہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کے قتل کی وجہ سے فاصلے پر رکھیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ممکنہ طور پر سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بارے میں بائیڈن کے فیصلے میں تبدیلی کا ممکنہ سبب ہو سکتی ہیں۔ سنڈی سین کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔